برصغیر کی سرزمین، جسے آج ہم پاکستان ہندوستان کہتے ہیں، یہ علاقہ صدیوں سے تہذیبوں، مذاہب اور قوموں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے، اسلام یہاں کیسے آیا؟ تلوار سے یا کردار سے؟ حملوں سے یا دعوت سے؟ تو آئیے اس تاریخ کو تعصب کے بغیر صرف حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اسلام برصغیر میں ایک دن میں نہیں آیا، نہ ایک ہی راستے سے، بلکہ مختلف راستوں، مختلف زمانوں اور مختلف انداز سے آیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کے ابتدائی رابطے کی۔ رسول اکرم کے زمانے میں برصغیر کے ساحلی علاقوں، خاص طور پر کیرالا، گجرات اور سندھ کا عرب تاجروں سے رابطہ پہلے سے موجود تھا۔ عرب تاجر ایمانداری، سچائی اور حسن سلوک کے لیے مشہور تھے۔ یہ وہ پہلا تعارف تھا جس میں اسلام کسی تلوار کے بغیر لوگوں کے دلوں میں داخل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اسلام بہت خاموشی اور بہت محبت کے ساتھ پھیلا۔ اب آتے ہیں برصغیر میں اسلام کے پہلے باقاعدہ داخلے کی طرف۔ سن 712 عیسوی، یہ وہ سال ہے جب ایک نوجوان جرنیل محمد ابن قاسم سندھ کی سرزمین پر داخل ہوا۔ یہ حملہ لوٹ مار کے لیے نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اور اخلاقی ردعمل تھا۔ سندھ کے حکمران راجہ داہر کے مظالم اور عرب تاجروں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف محمد ابن قاسم جب سندھ آیا تو اس نے صرف فوجی کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ مقامی لوگوں کو ان کے مذہب پر رہنے کی آزادی دی، ان کے مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں اسلام صرف فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا۔ یہاں سے اسلام کی ایک بنیاد پڑی، لیکن اسلام کی اصل اور گہری جڑیں صدیوں بعد مضبوط ہوئیں۔ اب آتے ہیں اس دور کی طرف جب برصغیر میں مسلمان حکومتیں قائم ہوئیں۔ غزنوی دور، جس میں محمود غزنوی نے کئی حملے کیے۔ یہ بات درست ہے کہ ان حملوں میں طاقت بھی تھی، لیکن یہ کہنا کہ اسلام صرف تلوار سے پھیلا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ محمود غزنوی کے بعد غوری دور آیا۔ محمد غوری کے زمانے میں دہلی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام صرف ایک مذہب نہیں رہا بلکہ ایک تہذیب، ایک نظام اور ایک معاشرتی ڈھانچہ بن کر سامنے آیا۔ دہلی سلطنت کے بعد خلجی، تغلق، سعید اور لودھی خاندان آئے۔ ان حکومتوں میں عدل و انصاف بھی تھا، کمزوریاں بھی تھیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اسلام صرف درباروں تک محدود نہیں رہا۔ اصل تبدیلی عام لوگوں میں آئی۔ یہ تبدیلی اور صوفیہ کے ذریعے آئی۔ حضرت دہتا گنج بخش، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید، یہ وہ نام ہے جنہوں نے اسلام کو دلوں میں اتارا۔ انہوں نے نہ جبر کیا، نہ مناظرے، نہ تلوار، صرف محبت، اخلاق اور خدمت۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ اسلام کی طرف آئے۔ اب آتے ہیں مغل دور کی طرف۔ بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک یہ دور برصغیر کی سب سے طویل مسلم حکمرانی کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان حکومت نے تقریباً 300 سال برصغیر کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس دور میں کوئی ظلم نہیں ہوا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسی دور میں مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ رہے۔ عدالتیں تھیں، تعلیم تھی، معیشت تھی۔ اسلام اس پورے عرصے میں دعوت، کردار اور تہذیب کے ذریعے پھیلتا رہا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس پر ردعمل آیا؟ بالکل آیا۔ ہر نئی تہذیب جب کسی خطے میں داخل ہوتی ہے تو سوالات بھی اٹھتے ہیں، مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن برصغیر میں اسلام کے خلاف ردعمل زیادہ تر سیاسی تھا، مذہبی کم۔ اکثر عام لوگ اسلام کے اخلاق اور مساوات سے متاثر ہوئے، ذات پات کے نظام سے تنگ لوگوں کے لیے اسلام ایک نجات تھا۔ اب آخر میں ایک بات بہت ضروری ہے، اسلام برصغیر میں صرف حکمرانوں کے ذریعے نہیں آیا۔ اگر ایسا ہوتا تو حکومت کے زوال کے ساتھ اسلام بھی ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج برصغیر میں 50 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام دلوں میں اترا، تلواروں میں نہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہی سچ ہے